لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سبحان اللہ وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته الذين أوفوا عهده سبحان اللہ الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر سبحان اللہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان اللہ بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم آمنت بالله صدق الله العظيم سبحان اللہ صلی اللہ واجب الاحترام معزز برادران اسلام عزیز دوستوں اور ساتھیوں اصل بیان کو ہمارے محترم حضرت مولانا پیر حبیب اللہ چشتی صاحب کا ہوگا تشریف کی فرما ہے میں آپ حضرات کے سامنے بس کچھ دیر میں ان کے آنے تک ایک دو باتیں عرض کروں گا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو یہ پروگرام ہمارے محترم معزز قاری عبدالجبار صاحب نے اس بنیاد پر ترتیب دیا ہے کہ لوگوں کو دین کی طرف اور دین والوں کی طرف متوجہ کیا جائے۔ بالکل یقیناً اس دور میں جو لوگ دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، دین والوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، حقیقت میں انہوں نے اپنے ایمان، اسلام اور عقائد کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ یہی مدرسہ ہے کہ جس کی بنیاد سب سے پہلے رحمت عالم سرور کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے رکھی مدینہ منورہ کے اندر، اور اس سے پہلے مکہ مکرمہ کے اندر دار بنی ارقم کے اندر مدرسے کا آغاز ہوا، اور یہ وہ واحد مدرسہ تھا کہ جس کا استاد نبی اللہ تھا اور شاگرد اصحاب رسول اللہ تھے، اور انہی مدارس کی برکت ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کے کلام کی محبت، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر محمد عربی کی محبت دلوں میں سماتی ہے۔ اور اسی مدرسے کے اولین طلباء صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دنیا کو اس بات کا درس دیا کہ لوگوں اگر محمد عربی سے محبت
سانس تک نبی علیہ السلام کی جان کی فکر کی، اپنی جان کی کوئی فکر نہیں کی۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ہستیاں تھیں کہ اللہ کے محبوب کی محبت کے اندر کچھ ایسے کام ہوئے جن کو اللہ نے شریعت بنا دیا ہے۔ مثال کے طور پر آدمی جب نماز پڑھتا ہے تو گھر سے وضو بنا کے مسجد میں آتا ہے اور مسجد میں قبلہ رو ہو کر کھڑے ہو جاتا ہے اطمینان کے ساتھ، اور نماز کے اندر حرکت کرنا، ہلنا چلنا، ادھر ادھر چلنا پھرنا بالکل جائز ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی کرے گا تو اس کی سرے سے نماز نہیں ہوگی۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب محبت رسول کے اندر اپنی نماز کے اندر چلتے تھے، دوڑتے تھے، بھاگتے تھے، قبلے سے منہ بھی پھر جاتا تب بھی ان کی نماز معتبر ہوا کرتی تھی۔ بڑی عجیب روایت لکھی ہے، فرمایا قال ابو داود سجستانی رحمہ اللہ تعالی۔ سبحان اللہ۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن ابی داود کے اندر ایک واقعہ عجیب لکھا کہ مکہ مکرمہ کے اندر ابتدائی دنوں میں اللہ کے محبوب نے جب نبوت کا دعویٰ کیا اور مشرکین مکہ کے بتوں کی مذمت شروع کی، تو مکہ کے اندر ایک بدبخت شاعر رہا کرتا تھا جس نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی اور حضور کے خلاف ہجیہ اشعار پڑھے۔ آپ کی حجب کے اندر اس نے ایک قصیدہ لکھا اور وہ قصیدہ مکے کے مختلف مقامات پر کھڑے ہو کر مختلف مجلسوں کے اندر وہ پڑھا کرتا تھا۔ اللہ کے محبوب کو جب اس کی اس نازیبا حرکت کا علم ہوا، آپ کو بڑا غم ہوا، بڑے رنجیدہ ہوئے۔ ایک دن اپنے یاروں جانثاروں صحابہ کرام کو جمع فرمایا، جمع کرنے کے بعد فرمایا اے میرے صحابہ، کیا ہے تم میں کوئی ایسا آدمی جو میرے فلاں دشمن سے مجھے راحت پہنچائے، یعنی میرے دشمن کو واصل جہنم کر دے، اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ جب وہ نہ رہے گا تو میری مذمت میں بھلا کون شعر پڑھے گا؟ کوئی نہیں پڑھے گا، مجھے راحت پہنچے گی۔ آج ہم تو اپنی راحت کے لیے مسائل آسان تلاش کرتے ہیں، اپنے فائدے کی خاطر، دنیاوی چار ٹکوں کی خاطر شریعت کا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سب سے پہلی جو ترجیح ہوا کرتی تھی وہ حضور کی راحت ہوا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ مجمع میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کی اللہ کے محبوب، میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر آپ کو راحت پہنچانے کے لیے تیار ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ مجھے 1-2 دن کا موقع دیا جائے، میں یقیناً آپ کے دشمن کو تلاش کر کے اس کا سر قلم کر دوں گا اور آپ کو راحت ضرور پہنچاؤں گا۔ اللہ کے محبوب نے اس سے فرمایا بالکل اچھی بات ہے، تجھے مہلت دیتا ہوں، جتنا ہو سکے جلدی میرے دشمن سے مجھ کو راحت پہنچا۔ اب وہ صحابی ہر وقت اپنی جیب کے اندر ایک چھرا لیے پھرتے تھے
اور دشمن کی تلاش کے اندر سارا دن مکہ کی گلیوں میں پھرا کرتے تھے کہ کہیں اللہ کے محبوب کا وہ دشمن ملے اور میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں۔ ایک دن صحابی رسول اللہ کے محبوب کے دشمن کی تلاش میں بازار سے نکل رہے تھے کہ دیکھا سامنے اللہ کے محبوب کا وہ دشمن ہے۔ صحابی رسول ان پر حملہ کرنے کے لیے دوڑے، اس بدبخت کو علم ہو گیا، وہ بھی صحابی کے اس وار سے بچنے کے لیے آگے دوڑا۔ اللہ کے محبوب کا صحابی اس کے پیچھے دوڑا ہے۔ اب جو لوگ مکہ مکرمہ دیکھ کے آئے ہیں وہ تو خوب جانتے ہیں کہ یہاں پر مکہ شہر ہے اور اس سے تھوڑے فاصلے پر مینا کا میدان ہے، پھر مینا سے اس طرف جاؤ مزدلفہ کا مقام، پھر مزدلفہ سے آگے عرفات کا میدان ہے جہاں حاجی حج کیا کرتے ہیں۔ تو وہ صحابی رسول اللہ کے محبوب کے دشمن کو قتل کرنے کے لیے اس دشمن کے پیچھے دوڑے، دشمن صحابی کے حملے سے بچنے کے لیے دوڑا۔ یہ دشمن مکے سے باہر نکلا، صحابی نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا، وہ بھی مکے سے باہر نکلے۔ یہ بھاگتا بھاگتا مینا میں پہنچا، تھوڑی دیر ٹھہرا، سانس لی، پیچھے دیکھا تو اللہ کے محبوب کا شاگرد ہاتھوں میں چھرا لیے دوڑے دوڑے آ رہا ہے۔ یہ بدبخت مینا سے پھر مزدلفہ کی طرف بھاگا، صحابی بھاگ رہا ہے مزدلفہ تک اس کے پیچھے، یہ پھر مزدلفہ سے عرفات کی طرف بھاگا ہے۔ ادھر نماز کا وقت ہوا، اب عصر کی نماز کا وقت ہے۔ مکہ صحابی کی پشت کی جانب ہے، بیت اللہ صحابی کے پچھلی جانب ہے۔ اب میرے آپ کے لیے تو مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ہم قبلے کی طرف منہ نہیں کریں گے ہماری نماز نہیں ہوگی، لیکن اس صحابی رسول نے دشمن کا پیچھا کرتے ہوئے یہ سوچا اگر میں رک کر شریعت کے مطابق بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہوں تو یہ دشمن ہاتھوں میں آیا ہوا نکل جائے گا، پھر ڈھونڈنے کے لیے تو مجھے اور وقت لگے گا۔ اس صحابی نے کیا کیا، قبلہ پشت کی جانب ہے، صحابی دوڑ بھی رہا ہے اور دوڑتے دوڑتے اس نے عصر کی نماز کی نیت بھی باندھ لی، ہاتھ بھی باندھے ہوئے ہیں اور دشمن کے پیچھے دوڑ بھی رہا ہے، ادھر ثنا بھی پڑھ رہا ہے، سورہ فاتحہ اور ساتھ سورت بھی ملا دی، رکوع سجدہ نہیں کر سکتا تھا، بھاگتے ہوئے تو اشارے کے ساتھ رکوع اور سجدہ بھی کیا۔ نماز کی 4 رکعتیں اللہ کے محبوب کے صحابی نے دوڑتے ہوئے اشارے کے ساتھ پڑھی، ادھر اتحیات سے فارغ ہوا، سلام بھی پھیرا اور دشمن کو بھی اپنے شکنجے میں پکڑ لیا۔ سلام پھیرتے ہی وہ چھرا جو ہاتھ میں بے قرار لیے پھرتے تھے دے مارا اس کے گردن پر اور سر تن سے جدا کر دیا۔ شام کو جب واپس اللہ کے محبوب کی خدمت میں حاضر ہوا، آ کر عرض کی اللہ کے محبوب خوش ہو جائیے، میں نے آپ کے دشمن کو واصل جہنم کر دیا، لیکن ایک مسئلہ بھی مجھے بتائیے، وہ یہ ہے کہ عصر کی نماز میں نے اس حالت میں پڑھی کہ قبلہ میری پشت کی جانب تھا اور میں دوڑتے ہوئے رکوع سجدے کے اشارے سے نماز پڑھ رہا تھا، کیا میری نماز ہوئی ہے کہ یا میں دوبارہ نماز پڑھوں؟ امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ابو داؤد کے اندر یہی الفاظ نقل کیے ہیں، اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے صحابی محبت رسول کی وجہ سے اگر تو نے نماز کا قیام بھی ترک
کر دیا، استقبال قبلہ بھی چھوڑ دیا ہے، تو یہ ساری چیزیں اللہ تو اسے معاف کر دیں گے کہ تو نے اس کے محبوب کی محبت میں یہ ساری چیزیں چھوڑ دی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں بھی ایسی محبت نصیب فرمائے۔ یہ مدارس کا فیض ہے کہ قرآن و حدیث کی جب تعلیم آدمی کو ملتی ہے تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت بھی دلوں میں آتی ہے، اور محبوب خدا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ساری دنیا سے پڑھ کے محبوب ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں ان دینی مدارس کے ساتھ، ان علماء کے ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ تا دم آخر جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ جو کچھ میں نے کہا سنا اللہ عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔